الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج کی نشست میں سورہ مریم کی ابتدائی کو 36-37 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آیات بہت زیادہ ہے، اصل میں پیش نظر ایک واقعے کا بیان کرنا ہے۔ جو تفسیری نکات ہیں اگر وہ اٹھائے جائیں تو اس کے نتیجے میں تو اتنی آیات پڑھنا ممکن نہیں ہے، لیکن مقصود ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ سورہ مریم یہ مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ تقسیم میں نے بارہا بیان کی ہے کہ ظہور نبوت سے لے کر ابتدائی 13 برسوں کے اندر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اسے مکی قرآن کریم کہتے ہیں۔ تو گویا اسی 13 برسوں کے اندر ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ پھر چونکہ ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں قرآن کریم جستا جو بھی حالات ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر، اسی کے حوالے سے نازل ہوتا تھا۔ تو 5 فیزز ہیں کہ جو ہم نے بارہا گنے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب الرسول علیہ السلام ورضی اللہ عنہم 5 فیزز سے گزرنا پڑا ہے۔ پہلا فیز کہ تمسخر کا نشانہ بنایا، دوسرے میں کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی، تیسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو زد و کوب کرنا شروع کیا گیا، چوتھے میں سوشل بائیکاٹ، اور 5ویں لیول پر جا کے پھر یہ کہ گیو اینڈ ٹیک کی ایک ڈیمانڈ ہے جو انہوں نے پیش کی۔ تو جو تیسرا دور ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر زد و کوب کرنا شروع ہوا، اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ کہ جو نوجوان تھے اور غربا تھے یعنی غلام وغیرہ تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو ان کے ساتھ جو ظلم و جبر کی داستان انہوں نے رقم کی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں آپ پر واضح ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کو 13 برسوں کے اندر اگر میں نے آپ کے سامنے رکھا تو اس کا نصف اول سمجھ لیں، جس میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الکہف بھی اسی زمانے کے اندر نازل ہوئی کہ جس میں 7 لوگوں کے واقعے کا تذکرہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے اگر بندگی کرنا یہاں پر ممکن نہیں رہا تو کفر کی طرف تو نہیں جانا، لہٰذا وہ 7 سلیپر جو ہیں گبن نے جو لکھا ہے اس کا عنوان باندھا ہے کہ 7 سونے والوں کی کہانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بہرحال انہوں نے پورے زمانے سے ٹکرا کر ایک علیحدہ سمت جو ہے وہ اختیار کر لی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سورہ مریم کو نازل فرمایا، اور سورہ مریم کا پس منظر کیا ہے کہ سورۃ الکہف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ گویا کہ جب انہوں نے حد سے زیادہ آ کر کچھ باتیں بیان کی، حباب ابن الرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ تاریخ کے اندر تو حق پرستوں کو جو مشکلات جن مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اس سے زیادہ کرنا پڑا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف جانے کا حکم فرما دیا یا اجازت دے دی۔ اب حبشہ اس دور کی ایک متمدن ریاست تھی اور وہاں کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ جب آپ خود جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے جزیرہ نما عرب سے یا حجاز سے باہر جایا کرتے تھے تو انہی ادوار کے اندر آپ کی نجاشی سے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ سے
نجاشی آپ کا لحاظ بھی کرتا تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خط لکھا نجاشی کے نام، جس میں بیان فرمایا کہ یہ میرے چچیرے بھائی ہیں، ان کا خیال کرو، اور یہ 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ چلے گئے۔ اب مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے ایک عیسائی ریاست کی طرف جانا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف جو صحیح عقیدہ ہے وہ سورہ مریم کے اندر نازل فرما دیا، اور بطور زاد راہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے ان کو عنایت کی ہے۔ لہٰذا یہ 100 کے قریب لوگ تھے، جس میں 4-5 خواتین بھی تھے، باقی مرد ہی تھے، لیکن یہ 100 کے قریب جب لوگ چلے گئے ہیں حبشہ کی طرف، تو اس کے نتائج یہ نکلے کہ مکہ المکرمہ کی فضا انتہائی سوگوار ہو گئی۔ کیوں؟ کہ ہر گھر سے تقریباً ایک آدھا شخص جو ہے وہ چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس سے پورے مکہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہر شخص پریشان ہے، جس کا بیٹا گیا اسے کہاں سکون کی نیند آئے گی، جس کی بچی چلی گئی، جس کا والد چلا گیا، جس کا شوہر چلا گیا، تو مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تو اس موقع پر مشرکین مکہ نے بھی ایک وفد تیار کیا تاکہ یہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ اب یہ ان کے ظلم کی انتہا ہے کہ پہلے مکہ المکرمہ کے اندر رہتے ہوئے انہیں اپنے مرضی کا دین قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب جب انہوں نے ان کے علاقے ہی کو چھوڑ دیا، اور یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنی رشتہ داریاں، اپنی وطن کے ساتھ جو محبت ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر کے ملک سے باہر بھی گئے، تب بھی انہیں قرار نہیں آیا، اور ایک وفد ہے کہ جو پورا تیاری کے ساتھ گویا ان کو لینے کے لیے گیا ہے۔ تو گویا یہ جو آپ کے سامنے میں نے تمہید باندھی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ تو بی بی مریم کا ہے، اور ایک واقعہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمائی، اور ایک دوسرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اس وقت جو حالات چل رہے تھے اس حوالے سے آ گیا۔ ایک تیسرا واقعہ بھی انہی آیات کے پس منظر کے اندر موجود ہے، وہ ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، اور یہ اس کا خاص تعلق عیسائی مذہب کے ساتھ، کہ عیسائی دنیا ہی کے ساتھ، گویا کہ نجاشی ہی کے لیے تھا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ جناب یحییٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام علیہا کا 2 مرتبہ نقل ہوا ہے۔ دونوں مرتبہ مقصود بی بی مریم کا واقعہ بیان کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیداً جناب یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا۔ کیوں؟ کہ یحییٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ہاں عقیدے کی جو خرابی پیدا ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ کہ عام جو معمول ہوتا ہے بچے کی ولادت کا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اسی چیز نے ان کو گویا کہ مختلف فی کر دیا، کنٹروورسی ان کے ہاں پیدا ہو گئی، اسی کی وجہ سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ حالانکہ انہی کی تاریخ کے اندر جناب یحییٰ کا تذکرہ بھی موجود ہے، انہیں بھی جو ایک عام معمول ہے اس طرح سے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، لیکن ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جس وقت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے، تو جناب زکریا علیہ السلام کی عمر قریب 100 برس تھی، اور ان کی زوجہ محترمہ کی عمر بھی قریب اتنی ہی تھی۔ عام جو قاعدہ ہے، اس عمر میں خاتون بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح کر دی، اپنے قدرت کاملہ سے اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی۔ تو گویا ایک طرح کا معجزہ ہی رونما ہوا کہ بوڑھی پھونس خاتون ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کر دیا۔ اس میں ان کا تصور جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اور دوسرا تصور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ہاں کجی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیداً یہ دونوں مرتبہ واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو یہاں پر تو تم اللہ کی قدرت کاملہ کو مانتے ہو، دوسری جگہ پر آ کر تمہاری عقل کیا گھاس کھانے چلے گئی، گھاس چرنے چلی گئی کہ تمہیں بات واضح نہیں ہو رہی،
اور इस कदर सरीह शिरक के अंदर मुब्तला हो रहे हो। तो गोया आज की नशिस्त के अंदर 3 वाक़यात इस हवाले से आ गए। एक तो वो पस मंज़र जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी और जो दुश्मन हैं उनका वाक़या है। इसी तरह दूसरा वाक़या जनाब याह्या अलैहिस्सलाम का, और तीसरा जनाब मरियम सलामुन अलैहा का। इन आयात के अंदर इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये वफ़द गया है तो ये बड़े घाघ और बड़े दानिशमंद लोग थे, यानी अल आइमतुल कुफ्र अल्लाह ताला ने मक्का के जो सरदार हैं इनको कहा है। गोया पूरा जो सिस्टम है उन्हीं के हाथ में था, लिहाजा बहुत बड़े सियासतदान थे। ये जाते ही इन्होंने नजाशी से मुलाकात करने से पहले नजाशी के जो वज़रा हैं उनसे मुलाकात की। और आप जानते हैं कि करीबी लोगों से अगर आप ताल्लुक़ बना लेंगे तो वो कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी की बातें जो है वो निकलवा ही देते हैं। जैसे आज हमारी सियासत के अंदर आप देखते हैं कि अजीज़ व अक़ारब जो हैं उनकी वजह से कितने कितने मसाइल हैं कि जो सियासतदानों को भुगतने पड़े हैं। बहरहाल ये लोग गए हैं, जाकर नजाशी के करीबी लोगों से मिले और जाकर कहा कि ये आप लोगों के अक़ीदे को भी ठीक तसव्वुर नहीं करते, और जो हमारी सदियों से एक रस्म है, एक अक़ीदा है, उससे भी इनकार किए हुए हैं और कोई नई बात पेश कर रहे हैं, लिहाजा इनको हमारे पास वापस भेज दो। ये अपना मुद्दा रखा, साथ में कुछ तोहफे तहाइफ भी लेकर गए थे कि ये देखिए अरबी नस्ल घोड़ा मैं आपके लिए लाया हूँ, ये मक्का की बड़ी अहम तरीन चीज़ है, इसे ज़रा अपने पास रखिए। तो इन चीज़ों से भी एक इंस्पिरेशन और एक मोहब्बत जो है वो पैदा होती है तोहफे तहाइफ देने से। लिहाजा उन्होंने पहले अपना ये पूरा केस इस तरह से पेश किया, बाद में नजाशी से मुलाकात का वक्त दिया है मुशरिकीन मक्का के वफ़द को। अब मुशरिकीन मक्का ने अपनी पूरी बात जो है वो नजाशी का दरबार लगा है, दोनों अतराफ़ में दरबारी बैठे हैं, बीच में ये मक्का के लोग हैं कि जो आकर अपना पूरा केस जो है वो पेश कर रहे हैं। अब नजाशी के सामने सारी बात की। नजाशी ने इंतहाई दानिशमंदी का सबूत दिया। उसने कहा नहीं, जिन लोगों ने पूरी दुनिया को छोड़कर मेरे मुल्क का इंतखाब किया है, जब तक मैं उनका मुद्दा ना सुन लूँ उस वक्त तक मैं कोई फैसला नहीं करूँगा। और ये बेहतर बात है, अगर कहीं पर भी किसी को भी कोई मौका मिल जाए, बेटा आगे जो पीछे सर्दी है, कोई मौका किसी को मुयसर आ जाए किसी का फ़ैसला करने का, तो उसके नतीजे में सही तर बात यह है कि दोनों का मौक़िफ़ जब तक आप नहीं सुन लेते उस वक़्त आप कैसे कोई फ़ैसला कर सकते हैं। लिहाजा हिजरत हबशा के जो असहाब रसूल थे उनको बुलाया गया, उन्होंने अपना मुद्दा पेश कर दिया। अब मुसलमानों से कहा गया जी अब आप अपनी बात पेश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई जाफ़र तैयार, इनको उनके अमीर की हैसियत हासिल थी, लिहाजा वही आगे आए और बड़ी ज़ोरदार और शानदार तकरीर जो है उन्होंने वहाँ पर खिताब फरमाई, जिसका नतीजा ये निकला कि जो पूरा का पूरा एक केस बिल्ड किया था मुशरिकीन मक्का ने वो बिल्कुल हवा हो गया। अब आखिरी गोया के बात के तौर पर नजाशी ने यह बात बयान की कि आपके पैगंबर पर कोई वही वगैरह भी नाजिल होती है, क्योंकि वो जानता था अहले किताब था, अंबिया पर वही आती है। फरमाया होती है, फरमाया उसमें से कुछ सुनाओ। लिहाजा ये इब्तदाई हिस्सा जो है जनाबे याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से वो उन्होंने बयान किया। इसके अंदर हिकमत क्या है? इसके अंदर हिकमत ये है कि इत्तफाक वाली जो बात, ये कि इख्तिलाफी नोट, और एक है कि जिसके अंदर इश्तराकियत है, मुश्तरका है, वो बात बयान की उन्होंने। जो अकीदा उनका था याह्या अलैहिस्सलाम के हवाले से, उसी अकीदे का इजहार कुरान ने भी फरमाया है। और इसके अंदर एक बात ये भी नज़र आ गई कि कुरान खामखा की मुखालफत नहीं करता। जहाँ पर अहले किताब के हाँ कोई सताइश नज़र आती है, कुरान ने वो उन्हें एक रिलीफ फराहम किया है, उनकी सताइश फरमाई है। लिहाजा यहाँ पर जनाब जाफ़र तैयार ने इब्तिदाई आयात जिसमें याह्या अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, अब वो पढ़ी हैं और समझिए इसको अपने ज़हन में लाएं कि नजाशी का दरबार है और नजाशी बड़ी मसनद पे है, तख्त पे है, और दोनों तरफ में उसके वज़रा हैं और दो गिरोह खड़े हैं। एक गिरोह मुशरिकीन मक्का का है और दूसरा गिरोह मुसलमानों का है।
اور اس دربار کے اندر جناب جعفر طیار ان آیات کو پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کے پڑھتے ہیں۔ اور میں نے یہ ابتدا میں بات کی ہے کہ جو نکات ہیں تفسیری وہ بیان نہیں ہو سکیں گے، ورنہ واقعہ بیان کرنا ممکن نہیں رہ جائے گا۔ قاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قطع کہتے ہیں کٹے ہوئے کو، تو انہیں اکٹھا نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے الف لام میم ہے بالکل ابتدا میں، تو علم پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن چونکہ وہ حروف مقطعات ہیں تو علم نہیں پڑھ سکتے، جبکہ یہی علم جب سورہ الانشراح میں آتا ہے تب علم پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا اصل معانی و مفاہیم اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی پر واضح نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ذکر رحمتی ربی کا، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ عبدہ زکریا، جو اس نے کی ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور بیت المقدس، کون سی بیت المقدس؟ جہاں پر آج یہود اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں، اس کے متولی تھے۔ اور ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ اپنے بچے جو ہیں وہ خاص طور پر بیت المقدس کی نظر بھی کرتے تھے تاکہ اس گھر کی حفاظت کریں۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ بی بی مریم سلام علیہا کی والدہ محترمہ جب پریگننٹ تھیں تو انہوں نے دعا کی رب انی نظرت لک ما فی بطنی، کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیری نظر کرتی ہوں، گویا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں تیرے گھر کی خدمت پر معمور کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی۔ اب بیٹی کو وہاں پر رکھنا ظاہر ہے بچے کو رکھنا نسبتاً آسان ہے، بیٹی تو بہرحال بیٹی ہے۔ اس کے لیے پھر یہ جناب مریم سلام علیہا کے خالو بھی تھے، اور مریم سلام علیہا کو پھر گویا کہ انہی کے پاس پیش کیا گیا ہے کفالت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو نومینیٹ کیا تھا۔ وہ تفصیلی واقعہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، اللہ نے نومینیٹ کیا، انہی کے پاس تھی۔ پھر اسی واقعہ کے اندر یہ ملتا ہے، آل عمران ہی کے اندر واقعہ ملتا ہے کہ بی بی مریم سلام علیہا اب انہی کے پاس پلتی تھیں، تو ایک دو دفعہ ایسا دیکھنے میں نظر آیا کہ ان کے پاس کچھ ایسے پھل تھے جو جناب زکریا علیہ السلام نے ان کو نہیں دیے تھے اور موسم کے بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے پوچھے کہ یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اب یہ جو شے ہے اس نے ان کے دل کے اندر ایک گویا کہ جیسے آگ لگ گئی، اور جذبہ بندگی مزید بڑھ گیا، اور کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی تو بے وقت کی اولاد دینے پہ قدرت رکھتا ہے، کامل ہے اس کی قدرت۔ لہٰذا وہاں پر اس وقت تک چونکہ یہ بے اولاد تھے، اب انہوں نے دعا مانگی ہے۔ جناب مریم علیہ السلام پر جو انعامات کی بارش ہو رہی تھی اسی سے متاثر ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو انتہائی دھیمی آواز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ چاہے بلند آواز ہو چاہے دھیمی آواز ہو، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور دھیمی آواز میں بات کرنے پر علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر بلند آواز میں اولاد کے لیے پکار لگاتے اور اس عمر میں لگاتے تو شاید کچھ معیوب محسوس ہوتا، جس کی وجہ سے نداء خفیہ، خاموشی کے ساتھ انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، اور اپنا گویا کہ مدعا بیان کر رہے ہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ تعالیٰ بے شک میری ہڈیاں جو ہیں وہ گھل گئی ہیں مرور زمانہ سے، یہ اپنی عمر کو پورا کر چکی ہے، وہ قوت ان کے اندر نہیں ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر کی سفیدی بھی میرے بڑھاپے پہ گواہ ہے۔ وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگرچہ کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ دعا مانگنے والی نہیں ہے، پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ تجھ سے جب بھی مانگا ہے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ وہ شے ہے کہ جس نے جذبہ میرے اندر پیدا کر دیا ہے کہ یہ بات ہے اللہ میں تیرے سامنے رکھ دوں۔ اب دعا کیا ہے؟ ہاں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ، اور بے شک مجھے سخت ڈر ہے اپنے پیچھے میرے جو بھائی بندے ہیں۔
انی خفت الموالیہ من ورائی، کہ جو پیچھے میری لوگ ہیں، گویا یہاں پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کا متولی میں ہوں اتنے بڑے گھر کا، اور مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا کہ جو میرے بعد اس ذمہ داری کو عمدگی کے ساتھ سر انجام دے دے۔ اور اپنی معذوری کا اظہار پہلے فرمایا، اب بیوی کی معذوری کا اظہار، وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بھانج ہے، گویا جوانی میں وہ بچہ پیدا نہیں کر سکی تو اب تو کیا، لیکن پھر بھی فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنے پاس سے، اپنی طرف سے کوئی نیک فضل خاص سے ایک بیٹا عطا کرتے، اور یرثنی، ایک تو یہ کہ وہ میرا وارث ہو، یعنی انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنی اولاد کی صورت میں زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ میری لوگوں کی نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی سے چلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بیٹیوں کو چنا ہے، تو لہذا نے فرمایا کہ ایک تو وہ میری نسل کا وارث بھی ہو، یہ ہر انسان کے اندر ایک اشتہا ہے کہ اولاد میں کی صورت میں زندہ رہوں، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اللہ جو نبوت انہیں ہمیں عطا فرمائی ہے آل یعقوب کو، اس کا بھی وارث اسے بنانا، گویا کہ میری نسل کا وارث بھی ہو اور میرے علمی ورثے کا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسا یعنی اسے انتہائی پسندیدہ انسان بنانا۔ یہ رضیہ سے مراد کیا ہے؟ ایسا شخص کہ جو بھی اسے ملے اس کے دل کے اندر وہ گھر کر جائے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی بڑے بڑے لیڈران ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ایک نفرت انہیں حاصل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے پسندیدہ ہوتے ہیں، وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب سے اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب سے اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ جس طرح ہماری دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ بعض لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انسانوں کے لیے ایک پسندیدگی ایڈ کر دی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ ویسا ہو میرا بچہ۔ یہ تیسری بات آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے، یا زکریا، اے زکریا، ان نبشروک بغلام، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ رکھنا یا یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور نہیں رکھا ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا بھی۔ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے نہیں رکھا تھا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح یہ نام بھی پہلے نہیں رکھا گیا، یا بعض نے کہا کہ شاید وصف کچھ ایسے تھے جو اوروں کے ہاں اوروں سے ان کو ممتاز کرتے تھے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود ہی دعا کی تھی، اللہ نے قبول کر لی، تو ایک سرپرائزنگ کی سی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کوئی شخص لاٹری لیتا ہے اور لی تو ہے اس نے، لیکن جب بھی کوئی انسان خریدتا ہے اسے امید اتنی نہیں ہوتی کہ لگ ہی جائے گی، تو اب تو گویا کہ لاٹری لگ گئی، تو اب بالکل سرپرائزنگ کی سی کیفیت ہو گئی، اور یہ بشری تقاضا ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے یہاں پہ، ایک بشری تقاضا ہے جان کی سی کیفیت۔ قال رب انا یکون لی غلام، اللہ میرے ہاں بیٹا وہ کیسے ہوگا، وکانت امرأتی عاقرا، میری بیوی تو بھانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کے، گویا میرے ہاں بھی زندگی کے سوتے خشک ہو چکے، بڑھاپے کی انتہا کو ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال کذالک، ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، اور آپ کے رب کے لیے تو یہ بالکل ہی آسان ہے، فرماتا ہے تیرا رب کہ اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ وقد خلقتک، اس سے پہلے، ہاں اس نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، جبکہ تو کچھ تھا ہی نہیں، عدم سے تجھے بھی تو وجود اس نے عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب انہوں نے آگے کہا قال رب اجعل لی آیا، کہنے لگے کہ اللہ ٹھیک ہے، تو میرے دل کو قرار آ جائے کہ میری دعا شرف قبولیت تک پہنچے گی، مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ،
ارشاد ہوا تیری نشانی یہ ہے کہ تو بات نہ کر سکے گا لوگوں سے 3 رات مسلسل، اور قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر دنوں کا تذکر آیا ہے، تو گویا 3 دن رات اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی ان سے سلب کر لی، واپس لے لی۔ اب یہ طویل عرصہ، اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اندر جا کر بخور وغیرہ لگانا ہوتا تھا، تو ممبر کے اندر تھے جب یہ سارا واقعہ پیش آیا، تو کچھ لوگ باہر ان کا انتظار کر رہے تھے، بڑا ٹائم لگ گیا، باہر آئے تو لوگوں نے کہا اتنا ٹائم ہو گیا، آپ کہاں پر گئے تھے؟ اب یہ بول نہیں سکتے تھے، لہذا فخرج علی قومہ من المحراب، یہ نکلے ہیں اپنی قوم کی طرف محراب سے، فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کیونکہ بول نہیں سکتے تھے تو اشارہ سے کہا ہے کہ صبح و شام اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کرتے رہا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، یہ بات سین یہاں پہ ختم ہوا، نیا سین ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے، جوان بھی ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے وحی آئی ان پر، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، یعنی ایک بات پہلا حکم تو یہ دیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا لنک ہے۔ دوسری بات، اب ان کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں حکم عطا فرمائی، اس سے مراد حکمت ہے، دانش مندی ہے، فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے، یہ پہلی ان کے ہاں صلاحیت پیدا ہوئی سبھی اور بچپن ہی کے اندر۔ اور اسی طرح کے الفاظ حکمت کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، اور جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 2، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے ہی نرم دل تھے۔ حنان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، یا حنان، اس کا معنی ہے کہ ایسی شفیق ہستی کہ جس کے اندر ممتا جو ہے وہ چھلک رہی ہو۔ ممتا جو ہے دنیا کے اندر ماں کی محبت سے بڑی کوئی مثال موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر یہ لفظ بولا جائے، یا اس سے بھی زیادہ نرم دلی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، یا حنانم من لدنا وزکاہ۔ اب یہ تھی پہلی حکمت دی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے نرم دلی عطا فرمائی، تیسری پاکیزگی، اور چوتھی وکان تقیہ، اور وہ متقی بھی تھے اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ الفاظ بڑے عمدہ ہے، بات کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال پہلے ٹائم بڑا لگ گیا۔ یہ 4 وصف ہو گئے۔ نمبر 5، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور بہت زیادہ نیکی کرنے والے اپنے والدین کے ساتھ۔ نمبر 6، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ نافرمان اور تند خو اور سخت مزاج نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهَا يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ان پر سلام ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یروشلم کی جو حکومت تھی وہ روم کے زیر اثر تھی، وہ لوگ بت پرست تھے، انتہائی عیاش لوگ تھے۔ تو جناب یحییٰ علیہ السلام ان بادشاہوں کے سامنے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا کرتے تھے، اور کچھ وہاں پر ایسی گھٹیا کردار کی خواتین تھی جن پر تنقید کرتے تھے کہ اپنے ہاں پاکیزگی پیدا کرو۔ انہی خواتین میں سے ایک خاتون کی ایک دفعہ موقع ملا کہ وہ بادشاہ کے دربار کے اندر کوئی سالگرہ کی رسم تھی کہ بادشاہ نے رقص کرنے کے لیے اس خاتون کو بلوایا۔ اس خاتون کی بیٹی نے بڑا شاندار رقص کیا، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ اس پر اس بچی کی والدہ نے یہ کہا کہ ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے یحییٰ نے، اس کا سر مانگ لو۔ لہٰذا ایک داشتہ کے کہنے پہ ایک عیاش بادشاہ نے اتنے نفیس شخص کا سر اتار کر تشت میں رکھ کے اس داشتہ کے سامنے پیش کر دیا، اور ان کے نام کے اندر جب یہ لفظ ہے یحییٰ، تو اس کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ وہ شہید ہی ہوں گے۔ یحییٰ کا معنی کیا ہے؟ زندہ۔ آیا نا آگے سورہ سبع اسمہ میں کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کہ وہاں پر جہنمیوں کی کیفیت کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر نہ تو مریں گے اور نہ ہی زندوں میں سے ہوں گے۔ تو یحییٰ کا مطلب زندہ، اور زندہ کون ہوتا ہے؟ شہید زندہ ہے۔ باقی سب جو ہیں دنیا کے اندر بھی گویا کہ کچھ عرصے کے لیے صحیح مرتے تو ہیں،
لیکن شہید کے لیے فرمایا کہ اسے مردہ مت کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اسے مردہ مت، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ سنایا ہے جناب جعفر طیار نے، پورا دربار جو ہے وہ سن رہا ہے، اور کلام کی حقانیت، اس کی بلاغت، انداز بیان، اس نے سب کو مسحور کر کے رکھ دیا، اور نجاشی نے کہہ دیا کہ نہیں، ان لوگوں کو میں واپس نہیں کر سکتا، بھاگ جاؤ۔ اب یہ بڑے بڑے سردار تھے، سہیل بن عمر تھے، عمرو بن العاص تھے، بعد میں ایمان لے آئے ہیں، ان کو اس پر خالی ہاتھ جانے میں بڑی شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ وہ کہا کہ خالیت واپس چلے جائیں گے؟ لہذا غالباً عمرو بن العاص ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں سویرے صبح ایک ایسی چال چلوں گا کہ جس کی بنیاد پہ بادشاہ ضرور انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دے گا یا انہیں قتل کرے گا۔ اس پر وہ دوسرے سہیل بن عمر تھے، انہوں نے کہا کہ یار دیکھو، جو بھی ہیں ہمارے بچے ہیں، کوئی ایسی بات نہ کر دینا کہ بادشاہ سب کو قتل ہی کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میں خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ لہذا اگلے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے، اور بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تو وہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو آپ کے اور ان کے مابین مطابقت رکھتا ہے، ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ آپ انہیں اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ لہذا دوبارہ بلایا گیا۔ اب ذرا کیفیت کو ذرا سامنے رکھیں، آج دنیا جو ہے تمدن سے بھری ہوئی ہے، پھر بھی آج کے دور کے اندر بادشاہ اپنے مزاج کے خلاف کی بات سننے کو تیار نہیں۔ بادشاہ نہ بھی ہوں، صاحب ذرا اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، پسند کرتے ہیں اپنے مزاج کے خلاف بات۔ تو وہاں پر اس دور کے اندر تو بادشاہ ہی گویا کہ آل ان ون تھے، کوئی میڈیا نہیں، کچھ بھی نہیں اس پر، اور پھر خود جو ان کے اپنے گھر والے ہیں جن کی طرف جانا ہے وہ بھی خون کے پیاسے، اور یہاں پر بھی بادشاہ کو کوئی بات ناگوار گزر گئی تو بادشاہ یہاں پر بھی سب کو قتل کروا سکتا، نہیں تو واپس تو بھیج ہی سکتا ہے کہ نہیں۔ اس پر باہم مشاورت ہوئی، کیا کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا جائے کہ جس کے اندر رخصت ہو؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، رخصت نہیں، عظیمت کے پہلو کی طرف گئے ہیں۔ اللہ کرے آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عظیمت پہ چلنے والا بنا دے۔ بہرحال اب انہوں نے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، وہی بیان کیا ہے، بغیر نتائج کی پرواہ کیے ہوئے، کیونکہ بندہ مومن کو اللہ کی رضا درکار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لہذا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، بیان کرو اس کتاب میں مریم کا واقعہ، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانً شرقیہ، کہ جب انہوں نے بیت المقدس کے اندر رہتی تھی، وہ بات میں نے رکھی ہے، تو ذرا جوان ہو گئی، جوانی کی عمر کو پہنچ گئی، تو جس طرح مسجدوں کے اندر رمضان کے دنوں میں چھوٹے چھوٹے سے حجرے سے بنا لیتے ہیں کپڑوں کے، اس طرح کا بیت المقدس کے مشرقی گوشے کے اندر ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا، اور اس میں معتکف ہو گئی، وہاں پر چلی گئی۔ اب تنہائی کے اندر اللہ اللہ کے لیے بیٹھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اس طرف انہوں نے کپڑا لٹکا دیا، اور اللہ کے ذکر کے لیے تنہا بیٹھی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس حال میں کہ ایک تندرست مرد کی صورت میں وہ ان کی تنہائی کے اندر جا داخل ہوا۔ اب ایک کواری 18-19 برس کی بچی ہے، جوان ہے، اس کی تنہائی میں ایک مرد اگر مخل ہو جائے تو پہلی بات جو ذہن میں آئے گی وہ کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس نیت سے آیا ہے۔ لہذا فوراً انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تیرے اندر کوئی خوف خدا ہے تو۔ رحمان کی پناہ اس لیے مانگی کہ بیت المقدس کے اندر ہے، رحمان کو جانتا ہی ہوگا، اور کہا اگر کوئی خوف خدا ہے تو میں اس کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ ظاہر ہے کہ اب یہ سامنے والا جو وہ سمجھی تھے وہ تو نہیں تھا، وہ تو جناب جبرائیل امین تھے۔ کہا قال انما انا رسول ربک، کہا کہ مریم تو ڈر نہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور آیا کیوں ہوں لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ دوں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا۔
اب یہ بات یہ عجیب حیران کن تھی کہ اس نے کہا میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو ان کے ہاں ذہن میں یہ بات ہوئی کہ بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، نہ کسی مرد سے تعلق ہوا ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ شاید یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ میں تعلق قائم کروں گا تو بیٹا پیدا ہوگا، لہذا اللہ نے بھیجا ہے مجھے تعلق قائم کرنے کی اجازت دو. یہ دو اشکالات جو تھے وہ پیدا ہو سکتے تھے. انہوں نے دونوں کی نفی کی. فرمایا قالت ان یکون لی غلام، کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار نہیں ہوں. گویا کہ تو بھی اگر کوئی جال پھینک رہا ہے تو میں اس میں آنے والی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی پاکیزگی عطا فرمائی ہے. اب انہوں نے آگے سے کہا ہے قال کذالک قال ربک هو علی حین، انہوں نے کہا ہے کہ تیرے پروردگار نے یہ میسج بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے کہ اس کے لیے اگرچہ کہ تیرا تعلق قائم کسی سے نہیں ہوا، اگرچہ کہ تو بدکار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایسے ہی بچے کو پیدا کر دے گا، بالکل اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے گا، اس کے لیے یہ بڑا ہی آسان ہے. پھر فرمایا اب یہ بچے کی بات دی ہے تو ترغیب دی ہے کہ ان کے ہاں ایک شوق پیدا ہو. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، ہم اسے بنائیں گے ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے خصوصی وہ رحمت لیے ہوگا. تیسری بات وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات جو ہے وہ طے ہو چکی ہے. ہم آپ سے پوچھنے نہیں آئے کہ بچہ پیدا ہو یا نہ ہو، بلکہ بتانے کے لیے آئے. اب یہ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی. گویا آدم علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہے، باپ اور ماں دونوں ہی کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کے ذریعے سے دونوں ہی رول ادا ہو گئے. لیکن یہاں پر مرد والا جو رول ہے وہ تو کلمہ کن سے اللہ کی قدرت کاملہ سے ادا ہوا، لیکن ایک پروسیس جو خاتون کے ہاں ہوتا ہے، خاتون کے پیٹ میں جو بچہ 9 ماہ گزارتا ہے، وہ بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں پورا ہوا ہے اور 9 ماہ وہ رہی ہیں اور وہ حاملہ ہو گئی، خود ہی سے حاملہ ہو گئی. فحملتہ، لہذا وہ حاملہ ہوئیں. فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور لے گئیں وہ اسے کسی دور کے مکان پر. یا جب کہ خاتون پریگننٹ ہو جائے تو اپنے حمل کو چھپا تو نہیں سکتی. اسی بیت المقدس کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھاگے آتے تھے، جاتے تھے، عبادات کرتے تھے، اور خواتین بھی آتی ہوں گی. اور اگر وہاں پر کوئی خاتون اس حال میں دیکھ لے کہ بچی معاذ اللہ یہ کسی وجہ سے پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس پہ کیا کیا باتیں بن سکتی تھی. لہٰذا ان اشکالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ وہاں سے دور چلی گئی، مکان قصیہ. اب اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں پر گئی ہیں. اب یہ سمجھیے کہ پکچر کا نیا سین ہے. اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، اور یہ جو وقت ہے وہ خواتین کے لیے انتہائی سخت بھی ہے. ایک معنی میں طمانیت طلب بھی، گویا کہ طمانیت بھی اس کے اندر موجود ہے کہ بہرحال اب اللہ تعالیٰ مجھے ماں کے شرف پر پیدا کرنے جا رہا ہے. لہذا پہلی بات تو کہا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اب درد ذیل ہے اور تنہائی ہے، دور دور تک کوئی ذی نفس نہیں ہے. غریب سے غریب بندہ بھی اگر کوئی ہوگا تو غریب سے غریب بندے کی خاتون پر بھی جب یہ کیفیت پیدا ہو تو کچھ نہ کچھ محلے دار خواتین جو جھگیوں میں رہتے وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں آس پاس جا کر. لیکن یہ سیدہ ہیں کائنات کی، بڑی خاتون ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش سے گزارا ہے کہ کوئی ذی نفس پاس نہیں ہے. اسی لیے کسی شخص نے بڑی عمدہ بات کی کہ دکھ اور مصیبت کوئی بری شے نہیں ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے. اگر دکھ اور مصیبت کوئی بری شے ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو کبھی بھی نہ دیتا. تاریخ انسانیت کے اندر سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا تو سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی ہے. بہرحال اس سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. اب جب وہ بیٹھی ہیں اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ کھجور کا درخت ہے اس کے ساتھ ٹیک لگائی اور نیچے سے انہوں نے پکڑ لیا ہے جڑوں کو تاکہ کوئی تقویت ملے. اب خیال آیا کب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ لوگوں نے
کہنا ہے، اور لوگوں کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ ان کیفیات کو وہ سمجھتی تھی، اسی دنیا ہی کے اندر رہتی تھی۔ کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ جناب جبرائیل نے بتایا کہ بچے کے اندر یہ خوبی ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، اور اپنی پاک دامنی پر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن کریکٹر اسیسینیشن انسان کو اس قدر گویا کہ تکلیف دے، اس کے لیے یہ شے ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کاش یہ لوگوں کی باتیں سننے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، ان کنت نسیا منسیا، اور بھولی بفریے کی یاد بن گئی ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے اور نیچے سے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا فناداہا من تختیہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیچے سے ایک فرشتے نے، نچلی جانب سے، یہ اونچے جگہ بیٹھی تھی ٹیلے پہ، نچلی جانب ایک فرشتہ آیا، اس نے پکارا ہے اللہ تحزنی، کہ غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، جس نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے تمہیں نکال بھی لے گا، کیوں غمگین ہوتی ہو، کیوں تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالتی ہو۔ قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ اللہ، ہاں، وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ذرا اس تنے کو تھوڑا سا ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ تم پر آ کر گریں گی۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، ہاں اس چشمے سے پانی پیو، ان تازہ کھجوروں کو کھاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ اب مسئلہ تھا کہ بچہ، اس کا کیا کہوں گی، میں کھا بھی لیا پی بھی لیا، بچے کے بارے میں لوگ سوال کریں گے تو کہوں گی کیا؟ اس کا جواب دیا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تم دیکھو لوگوں میں سے بچے کے بارے میں وہ کچھ پوچھتے ہیں، فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو اب کہہ دیجئے گا کہ آج میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اب فرشتے نے یہ وہ بات سنی، چشمہ جاری بھی ہو گیا، اوپر سے کھجوریں بھی گر گئیں، تو اب تقویت دل کے اندر پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ہے، اتنے معجزات ہوئے ہیں۔ اب اس سے ہمت بندی ہے، اور بچے کو اٹھایا اور بستی کی طرف چل پڑی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ، وہ بستی میں انٹر ہوتی ہیں تو سوسائٹی کی جو خواتین ہیں، مرد ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مریم تو 4 ماہ نوری نہیں آئی، اور 2-4 ماہ کے بعد آئی ہے تو ہاتھ میں بچہ ہے، تو فوراً جس طرف توجہ ان کی جا سکتی تھی ادھر گئی کہ گویا معاذ اللہ پتہ نہیں یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے فتویٰ دے دیا، پوچھا نہیں۔ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تم نے تو بہت بڑا گناہ کر ڈالا، پوچھا نہیں بچہ کس کا ہے، بچہ کہاں سے آیا ہے، بلکہ فوراً فتویٰ جو ہے وہ جڑ دیا کہ تم نے تو بہت طوفان، یہ تو بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ یا اخت ہارون، بعض روایات کے اندر آتا ہے جناب ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، تو اس کا تانا دیا کہ تو ہارون کی بہن تھی، ماں کان ابو کمرا سوء، اور تیرا باپ بھی کو گھٹیا بندہ تو نہیں تھا، وما کانت امو کی بغیہ، تیری ماں بھی کو بدکار تو نہیں تھی۔ اب ذرا دیکھیں کہ ون وے ٹریفک ہے، کہاں سے کہاں چلے ہیں، کہ پہلے کہا کہ یہ تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، دوسری بات کہ تو اس نسل سے تھی، تو نے کوئی حیا نہیں رکھا اپنے خاندان کا، تیسری بات ماں باپ کی طرف فوری جو ہے وہ باتیں آ گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو سبق انہیں دیا تھا، انہوں نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اب وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اس بچے سے بات کریں، اس بچے سے جو ابھی گود میں ہے۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا، ان کی آپس میں بحث چل رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بچے سے پوچھ لو، وہ کہ ہم بچے سے کیا پوچھیں، یہ بحث چل رہی تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی جو چند گھنٹوں کے ہیں، ان کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ بولے قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چند گھنٹوں کا بچہ، اور ماں کی پاک دامنی کو بھی بیان فرما دیا کہ اللہ ابن اللہ نہیں، عبد اللہ، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ چند گھنٹوں کے ہیں نا، تو کیا کہہ رہے ہیں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، چند گھنٹوں کا بچہ ہے، وجعلنی نبیا، اللہ اکبر، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔
अल्लाहु अकबर कबीरा। वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और मुझे वसीयत की है उसने नमाज की भी और ज़कात की भी, और ये मुझे काम करने हैं जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँ। दो बातें आ गई, नमाज और ज़कात, और इसके अंदर दवाम है आगे, वह बर्रम बिवालिदती, और मैं एहसान करने वाला हूँ अपनी वालिदा पे। वहाँ पे क्या थे, वालिदै ही, वहाँ पर माँ और बाप दोनों का तज़किरा था, यहाँ पर भी वालिदती। कुरान करीम में एक ही खातून का नाम है। अल्लाह ताला इतना पसंद करता है औरत को मख्फी रखना कि कुरान ने किसी खातून का नाम नहीं लिया, सिर्फ इस एक खातून का नाम लिया, वो भी इसलिए कि लोग कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है, फरमाया नहीं, अल्लाह का नहीं, मरियम का बेटा है, इसके लिए अल्लाह ताला ने वो नाम लिया है, वगरना शायद ये भी नाम ना होता। फरमाया कि मैं एहसान करने वाला हूँ अपने वालिदैन पर, हाँ वालदा पर। इसके अंदर मेरे लिए भी सबक है, आपके लिए भी है कि जनाब याहिया के औसाफ का तज़किरा आया तो वालिदैन के साथ एहसान, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मामला आया तो वालिदैन के साथ एहसान। अल्लाह तौफीक दे। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और मैं अपनी, और नहीं बनाया अल्लाह ताला ने मुझे ज़बरदस्त और बदबख्त। व सलामुन अलैया यौम वुलिदतु, अब ये वही मैं कहता हूँ कि चंद घंटों के हैं, कह रहे हैं कि सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा। व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा दोबारा ज़िंदा करके। अब ये कहा है जनाब जाफ़र तैयार ने, उसी दरबार में आ जाइए वापस। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है असल हक्कानियत ईसा इब्न मरियम की। कौलल हक़ लज़ी फ़ीही यमतरून, और यही सच्ची बात है जिसके बारे में लोग झगड़ते हैं। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ा मिन वलद, अल्लाह के शायान शान नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, सुब्हानहू, वो इससे पाक है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, बस उसका मामला तो ये है जब भी कोई फैसला कर लेता है तो वो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, और बेशक वही अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। फ़अबुदू, उसी की बंदगी करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। लिहाजा ये कलाम उन्होंने पढ़ा है तो रिवायात के अंदर आता है कि जैसे जैसे ये कुरान पढ़ते चले जाते थे, नजाशी की आँखें जो हैं वो भर रहीं, उसने रोना शुरू किया और उसकी पूरी दाढ़ी जो है वो तर हो गई। उठा है अपने दरबार से, ज़मीन से एक तिनका उठा कर कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने जो कुछ पेश किया है, ईसा उससे इस तिनके भर भी ज़्यादा नहीं है। ये गोया कि उनका इजहार इस्लाम था, और इसी हक परस्ती की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उन्हें वहाँ पर ना सिर्फ ये कि ठिकाना अता किया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो मकाम व मर्तबा मिला कि वो सरकारी शाही मेहमान की हैसियत से वहाँ पे फिर वो जितना भी अरसा है वहाँ पर वो रहे हैं। तो ये सारी की सारे जो कुरान करीम ने वाक़यात बयान किए हैं, तो उससे मकसद अल्लाह ताला का कोई तारीख़ का बयान करना भी है कि लोगों के यहाँ जो ख़राबी पैदा हो गई उनके अक़ायद के अंदर तहारत पैदा हो जाए। इनके फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला उसका किसी दर्जे में इंसान को अदराक हो जाए। और इसके वाक़यात के अंदर ये भी है कि हक़ परस्त बंदे को, हक़ के मानने वाले बंदे को हक़ गोई पर कायम भी रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इनकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनुल जज़ा।